بھٹی صاحب آپ کی طرف آئیں گے. آپ کو تو یقیناً یہ لگ رہا ہوگا کہ عوامی مقبولیت ثابت کرنے کی کوشش ہے, ایسا ہی؟ جناب اسپیکر, میں تو محظوظ ہو رہا ہوں, انجوائے کر رہا ہوں, خوش ہو رہا ہوں اور دل گارڈن ہو رہا ہے. میرے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے فرمایا آج جلسے میں کہ اگر ترقی میں بھارت کو پیچھے نہ چھوڑا تو میرا نام شہباز شریف نہیں. یعنی میرے وزیر اعظم نے فرمایا اگر ترقی میں بھارت کو پیچھے نہ چھوڑا تو میرا نام شہباز شریف نہیں. جناب اسپیکر, بات شروع کرنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ ان کے آنے سے پہلے, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے آنے سے پہلے, مطلب 88 سے پہلے کا پاکستان دیکھ لیں, 1988 سے پہلے کا پاکستان, ہماری وہاں خارجہ محاذ پر کوئی جو عزت دیکھ لیں, داخلہ محاذ پر ہماری معیشت دیکھ لیں, چیزیں دیکھ لیں, کیا ملک تھا, کیا انہوں نے ملک بنا دیا. یعنی وہی ہے نا کہ وہ ہوئے ہیں کیا سادہ میر والا وہ شعر کے جس کے سبب ہوئے تھے بیمار اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں. یعنی وہ شعر کا میں نثر میں ترجمہ آپ کو کر کے سنا رہا ہوں. تو حضور, انہوں نے ہی سوا ستیہ ناس کیا اس ملک کا, انہوں نے ہی ہمارا بیڑا غرق کیا ہے. ان پہ ہی یہ آئے تھے پیناما لیکس, پینڈورا لیکس, دبئی لیکس, سوئس لیکس اور پتہ نہیں کیا کیا لیکو لیک ملک ہو گیا. بیماری کی وجہ یہ ہے, ہماری مسائل کی وجہ یہ ہے, ہمارے اصل مسائل ہیں یہ. اور یہی ہمیں پچھلے 90s کی سیاست سے ہر ایک, بے نظیر بھٹو آئیں تو ملک کو چار چاند لگا دیں گے, میاں صاحب آئے, نواز شریف صاحب, ملک ایشین ٹائیگر بنا دیں گے. پھر بے نظیر بھٹو آئیں, ملک کو 4 چاند لگا دیں گے. پھر نواز شریف صاحب آئے اور ملک کو 4 چاند لگا دیں گے. پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب, پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب, اور مل کر یہ دونوں, پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب. درمیان میں جمہوریت پسندوں سے معذرت کے ساتھ جو پرویز مشرف کا دور تھا, اس میں ڈالر دیکھ لیں, اس میں ملک کی عزت دیکھ لیں, اس میں معیشت دیکھ لیں, اس میں نادرا, اوگرا, نیپرا اور خواتین کی نشستیں, بیسٹ بلدیاتی نظام, اور سٹیل مل منافع میں, پی آئی اے منافع میں, ریلوے بریک ایون پر, وہ دیکھ لیں. درمیان کا جو تھوڑا سا ان سے بچ گیا تھا, اور جاتے ہوئے پرویز مشرف نے کہا تھا کہ اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے, اور پھر ہمارا اللہ ہی حافظ ہو گیا. جناب اسپیکر, ہو سکتا ہے یہ عوام میں جانے کی ایک کوشش ہو, جناب اسپیکر, ہو سکتا ہے یہ بتانے کی ایک کوشش ہو کہ دیکھیں ہم نے کیا تیر چلائے ہیں. جناب اسپیکر, ہو سکتا ہے یہ جو عوامی مہم جس کو آپ نام دے رہے ہیں, عمران خان بیانیے اور تحریک انصاف مقبولیت کا جوابی وار ہو سکتا ہے ان پر تنقید ہو رہی تھی کہ یہ ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کر فیصلے کر رہے ہیں, تو یہ اس تنقید کا جواب ہو سکتا ہے یہ عوامی مہم ہو, عوام کو انگیج کرنے کی کوشش ہو سکتا ہے کہ یہ 1 سال کے بعد لوگوں میں نکلے ہوں کہ دیکھیں ہم نے اس ملک کا کہاں سے کہاں پہنچا دیا. جناب اسپیکر, لیکن ہونا ہوانا کچھ نہیں ہے, اس کا فائدہ کچھ نہیں ہے. مانا جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں جلسے ہو جاتے ہیں, لوگ بھی آ جاتے ہیں, با کمال میڈیا کوریج بھی ہو جاتی ہے, بڑی بڑی باتیں, بڑے بڑے دعوے, بڑے حسین خواب بھی بیچ دیے جاتے ہیں, مگر اس کا فائدہ ہوا نہ ہوگا. وجہ یہ ہے کہ اخلاقی برتری لیس ہیں یہ, وجہ یہ ہے کہ سیاسی برتری لیس ہیں یہ, وجہ یہ ہے کہ بیانیاں لیس ہیں یہ, وجہ یہ ہے کہ 1 سال کی کارکردگی جو ان کی ہے, ذرا ملک کا حال دیکھیں جناب اسپیکر, ملک کا حال دیکھیں, خدا کی قسم رونا آتا ہے. صرف چند جملے ہیں, اجازت آپ کے. ملک کا حال دیکھیں, رونا آتا ہے. عدلیہ کو دیکھ لیں, صحافت کو دیکھ لیں, آزادی اظہار رائے کو دیکھ لیں, 26ویں آئینی ترمیم یعنی پارلیمنٹ کو دیکھ لیں, 12 منٹ میں 4 بل, 6 منٹ میں 5 بل, 3 منٹ میں 2 بل, اور 26ویں آئینی ترمیم کس طرح منظور کی گئی. آئین دیکھ لیں, قانون دیکھ لیں, جمہوریت دیکھ لیں, ووٹ کی عزت دیکھ لیں, اپنے سیاسی مخالفین دیکھ لیں. یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ ہیں, ان کے چیئرمین سینٹ بننے پر بھی مجھے تحفظات ہیں, لیکن وہ احتجاج پر ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے اعجاز چودھری کے, وہ نہیں ان کا نہیں مانی گئی. یہ حال ہے ان کے حکومت سازی کا. یاسمین راشد نے 2 خط لکھے ہیں چیف جسٹس کو, اور اس نے کہا ہے کہ 74 سال کی میں ہوں, میری NA 130, میں ماں ہوں, میں خاتون ہوں, میں جیل میں ہوں,
اور آپ کا قانون آئین کہتا ہے کہ اگر مجھے دھاندلی کی شکایت ہے تو اس کے ایک مقررہ وقت کے اندر اس کا دینا چاہیے جواب، اور اس کا سارا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے بھٹی صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ عمر چیمہ صاحب کوئی بات نہیں، آخری جی عمر چیمہ صاحب کی اجازت سے، جی سر، بھٹی صاحب یاسمین راشد صاحب کا دیکھ لیں، اور 74 سالہ خاتون اس کا دیکھ لیں، یہ مرثیہ ہے ان کی 1 سالہ کارکردگی کا۔ ٹھیک ہے عمر چیمہ صاحب، حال ہے ان کا۔